ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. وقال: فليبلغ الشاهد الغائب. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار درود و سلام و
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الرحمت کے لیے حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین و سامعات، سورۃ الاحزاب 22واں سپارہ آیت نمبر 36 اور اسی طرح سورۃ النساء 5واں سپارہ آیت نمبر 65 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ صحیح البخاری سے لی گئی حجۃ الوداع کے متعلقہ آپ کے خطبات میں سے ایک چھوٹا سا خطبہ بھی آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حق سننے کی، حق بیان کرنے کی اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے خطبہ جمعہ پر پہلی قسط، پہلا حصہ دین اسلام کا بنیادی نصاب قرآن کریم اللہ کی کتاب کا ذکر آپ حضرات نے سنا۔ آج اس کی دوسری قسط ہے، دوسرا حصہ ہے کہ دین اسلام کا قرآن کے علاوہ کون سا نصاب ہے، اور یہ نصاب جو ہے یہ اللہ ہی نے مقرر کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی صورت میں ہے۔ آپ کی ذات، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کی تقریرات اور آپ کا اسوہ، آپ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین اسلام کا نصاب ہے اور نصاب کا یہ دوسرا چیپٹر ہے۔ یہ دین اسلام کے نصاب کے یہ دو بنیادی مضامین ہیں، اور انہی مضامین کے بارے میں قبر میں بھی سوال کیا جائے گا، اور انہی مضامین کے بارے میں قیامت کے دن بھی سوال انہی کے بارے میں ہوگا۔ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا 4 اماموں میں سے کون سا امام تھا۔ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ 12 اماموں میں سے کس کے ماننے والے تھے، 4 میں سے کس کے ماننے والے تھے، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جنگ جمل و صفین میں کون حق پر تھا اور کون ناحق تھا۔ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ واقعہ کربلا کیسے ہوا تھا، نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر پوچھا جائے گا تو دین کے متعلق، اللہ کی وحدانیت کے متعلق اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں۔ بھئی قبر کے اندر 3 سوال ہونے ہیں نا، 3 سوال ہے۔ رب کون ہے تیرا دین کون سا ہے، اور تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال تھا۔ بس یہ 3 سوال ہوں گے قبر کے اندر، اور قیامت کے دن بھی انہی 3 سوالوں کے ارد گرد تمام معاملات جو ہے وہ ڈسکس کیے جائیں گے، ان پر بحث کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا۔ اللہ اللہ، ویسے وہاں بحث کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ موقع دے گا کسی کو کچھ کہنے کا، موقع دے گا اللہ پاک کہ چلو تم کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ لے، لیکن بندہ کیا کہے گا؟ اللہ سب کچھ تو دور لکھا ہوا میرے سامنے پیش کر دیا، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے سامنے۔ تو اب آج کا موضوع جو ہے دین اسلام کے نصاب کا دوسرا حصہ، اور میں اکثر کہتا ہوں، میں نہیں کہتا، دنیا اسلام کا ہر فرد یہ کہتا ہے، کہنا چاہیے، اور دنیا اسلام کے تمام مسلمان اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 ایسی چیزیں موجود ہیں جو کسی اور دین و مذہب والے کے پاس نہیں ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ کسی کے پاس الہامی کتاب اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، خود مانتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا اسوہ مبارک، یہ 2 چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا دماغ، بڑے سے بڑا انسان ان کے خلاف بولنے کی جرت نہیں کر سکتا۔
الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل و انعام ہے۔ آپ حضرات سمجھتے ہیں قرآن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دل پر اتارا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو صحابہ تک پہنچایا، اگر کوئی کہے کہ نہیں پہنچایا، یہ دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا۔ البتہ کچھ ظالم ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیز چھپا بھی لی تھی دین میں سے، یا نعوذ باللہ اللہ کے احکامات میں سے۔ نہیں، قطعاً غلط بات ہے، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں چھپایا۔ حجۃ الوداع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سن 10 ہجری ہے، 10 ہجری ہے، آپ کی وفات سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ حجۃ الوداع ہے، عرفات کا میدان ہے، منا کا میدان ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو رہا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں۔ آج کہنے والے تو کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ بھائی تھوڑے سے رہ گئے تھے، باقی نعوذ باللہ نبی کی وفات کے بعد سارے ہی دین سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ قطعی طور پر قرآن کی مخالفت ہے یہ بات۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے سورۃ اذا جاء نصر اللہ آخری سپارہ کی آخری 10 سورتوں میں سے ہے، چھوٹی سی سورت ہے، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے یہ سب سے آخری سورت نازل ہونے والی ہے قرآن کریم میں۔ کچھ آیات تو بعد میں نازل ہوئی ہیں، لیکن سورت کی شکل میں یہ آخری سورت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پر اتاری ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ گئی۔ فتح ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ مکہ فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، اور جناب بڑے بڑے علاقے فتح ہو گئے، اب فتوحات پھیل گئی ہیں، اسلام غالب آ گیا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو نے دیکھا کہ لوگ اس دین کے اندر فوجوں کی صورت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یدخلون فی دین اللہ، اللہ کے اس دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، افواجن، فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں۔ وہ 10 کی 5 کی ہزاروں کی لاکھ کی بات نہیں اللہ نے کی، فرمایا فوجوں کی فوجیں اس دین کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ کس کا دور تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بھی تھی، صحابہ تھے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بھی آپ کو بات آپ کے ذہن میں آج بٹھا دوں، آپ اس بات کو اچھی طرح یاد کر لینا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کرام پر نعوذ باللہ من ذالک تان تشریح کرتے ہیں، یہ ان کے خلاف آپ کے پاس ننگی تلوار ہوگی۔ کیا ہے؟ آپ نے اس پوری دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر گزرے، سارے کے سارے اپنی قوم کے معلم، مدرس، استاد تھے یا نہیں تھے؟ اس کے علاوہ بڑے بڑے مفکر گزرے ہیں اس کائنات کے اندر، فلاسفر گزرے ہیں، منطقی گزرے ہیں، آپ کہہ دیں مفسر، مبلغ، محدث، مورخ، فلسفی، بڑے بڑے دماغ گزرے ہیں بحیثیت سے استاد، جن کے نیچے پڑھنے والے طلباء کی تعداد
दसियों, बीसियों, सैकड़ों, हजारों में थी कि नहीं? मुझे कोई एक उस्ताद बता दिया जाए कायनात के अंदर, बात को समझे आप, कोई एक उस्ताद बता दे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से पहले तक, एक उस्ताद को बता दे कि जिसने अपने हजारों शागिर्द बनाए हों, उनको पढ़ाया हो और वो शागिर्द सारे के सारे फेल हो गए हों, सिर्फ चंद पास हुए हों। आप पूरी तारीख निकाल के देखें, कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है कि एक टीचर किसी भी मजमून में पढ़ाता है और कई कई साल पढ़ाता है और हजारों लोगों को, सैकड़ों को पढ़ाता है, लेकिन उससे पास कोई नहीं होता और सारे के सारे फेल हो जाते हैं। क्या ऐसा उस्ताद आपने दुनिया में देखा है? कोई नहीं मानेगा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस उन जालिमों पर जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उस्ताद के शागिर्दों पर खते तनसीह फेर देते हैं, कहते हैं सारे फेल हो गए। क्यों भाई, बात मैंने गलत तो नहीं की? कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? चंद रह गए थे पास, चंद पास हुए, सारे फेल हो गए। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर सारे फेल हो गए तो ये दीन इस्लाम आज तक कैसे चल रहा है? मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मिसालों से भी समझाऊंगा। आप ये नुक्ता समझ गए होंगे कि दुनिया में ऐसा उस्ताद कोई नहीं आया और ऐसे जालिम कोई नहीं आए कि जिन्होंने कहा हो कि उस्ताद के सारे तलबा फेल हो गए, उस्ताद फेल हो गए। एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के अंदर जिस जैसा मुअल्लिम, मुदर्रिस, जिस जैसा आया ही नहीं कायनात के अंदर, उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी जमात फेल हो गई थी। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कितना बड़ा जुल्म है ये कि क़यामत के दिन ये लोग अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे, अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो क्या मुंह ये दिखाएंगे जो ये कह देंगे मुहम्मद की सारी जमात फेल हो गई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इसलिए आपको समझाना चाहता हूं कि दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कन्वर्ट किया किस तरफ? सहाबा की तरफ। किया कि नहीं? अब दीन सहाबा ने लेना था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। भाई थोड़ा थोड़ा करीब करीब आगे आ जाए ताकि सर्दी है, पीछे जगह बन जाए, थोड़ा करीब करीब हो जाए। सर्दी है, मौसम गर्म हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम मन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, कुरान उतरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सिखाया। किसको? सहाबा को सिखाया। कोई शख्स कह सकता है कि सहाबा के अंदर कारी नहीं थे, हाफिज कुरान नहीं थे, कोई आज कह सकता है। लेकिन जो कहते हैं नऊज़ु बिल्लाह फेल हो गए थे, आप उनके अंदर एक हाफिज कुरान दिखा दें। आप चलिए टटोल के देखिए। आपको उस जमात के अंदर एक हाफिज कुरान नहीं मिलेगा जो सहाबा के बारे में नऊज़ु बिल्लाह कहते हैं कि ये फेल हो गए थे, सिर्फ चंद बचे थे। आप उनमें एक हाफिज कुरान को दिखा दे, शर्म नहीं आती बात करते हुए। और हम सुनने वाले भी हम नीचा मुंह करके बात सुन लेते, हमें जवाब नहीं आता। जवाब सीखो। और मोहम्मद की जमात थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कायनात के अंदर इससे बड़ा मुदर्रिस, इससे बड़ा मुफक्किर, मुदब्बिर नहीं आया कायनात, इससे बड़ा दिमाग नहीं आया कायनात के अंदर। अल्लाह अल्लाह। सहाबा ने कुरान सीखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, शवाहिद मौजूद हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं भाई मुझे कुछ सूरत कुरान कुछ सुना दो, मेरा रब खुश हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ओ मुगीरा, अल्लाह का कुरान तुमसे मैं सुनना चाहता हूँ, तेरी बड़ी मीठी आवाज है। अब्दुल्लाह बिन मसूद, मुझे कुछ कुरान का हिस्सा सुनाओ, मैं तुझसे कुरान सुनना चाहता हूँ। सारे सुनाते हैं, कोई ये नहीं कहता कि मुझे तो याद ही नहीं। और आप हजरात को पता है कि बेरे मऊना में जाने वाले तबलीग इस्लाम के लिए 70 जो थे वो सारे के सारे कारी कुरान थे सल्लल्लाहु रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम।
صحابہ نے قرآن سیکھا، قرآن حفظ کیا، اللہ نے ان کے سینوں کے اندر قرآن جمع کیا۔ جب قرآن کو کتابی شکل دینے کا وقت آیا، انہی صحابہ کرام نے قرآن جمع کر کے پورے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ سب نے کہا بعینہ یہی قرآن ہے، الحمد سے لے کر والناس تک وہی قرآن ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے۔ اس کے اندر کوئی آج تک کسی نے کوئی کسی قسم کی اعتراض نہیں کیا۔ ہاں، اعتراض کرنے والے وہ ہوں گے جن کا اس پر قرآن پر ایمان ہی نہیں، اور جن کا ایمان ہے قرآن پر کہ اللہ کی کتاب برحق ہے، انہوں نے آج تک اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو صحابہ کا جمع کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی کو کتابی شکل چھوڑ کے دی گئی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ اللہ نے اعتراض کرنے ہی نہیں دیا، اللہ نے اعتراض کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اور پھر آج تک خواہش کتاب کے اندر ہو یا حافظ کے سینوں کے اندر ہو، حفاظ قرآن بالکل محفوظ چلا آ رہا ہے۔ اس قرآن کو صحابہ کرام نے لے لیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صرف قرآن نہیں لیا بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بھی لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے صحابہ کرام اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا کرتے تھے، کوئی لکھ لیا کرتے تھے۔ آپ جو عمل کرتے تھے صحابہ کرام اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیا کرتے تھے یا صحابہ کرام لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ حدیثیں لکھنے کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت دور کے اندر سے شروع ہوا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی جو 250 سال بعد لکھی گئی ہیں احادیث، یہ بات قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ 250 سال بعد جو حدیثیں لکھی گئی ہیں وہ لکھی نہیں گئی ہیں، وہ جمع کی گئی ہیں جو پیچھے سے آ رہی تھی۔ آج بھی وہ مسودے موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کے پاس تھے۔ سیدنا علی کے پاس بھی مسودہ تھا، ابو بکر صدیق پہ عمر کے پاس بھی مسودہ تھا، اور حضرت عمر بن عاص کے پاس مسودہ تھا، عبداللہ بن عمر کے پاس مسودہ تھا۔ یہ تمام حضرات صحابہ کرام لکھا کرتے تھے۔ اور آپ نے سنا ہوگا، مشہور ہے بالکل حدیث کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا انہیں کہ بھئی آپ یہ کیا کرتے ہیں، آپ اللہ کے نبی کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی مہر میں ہوتے ہیں، آپ ساری باتیں لکھتے جا رہے ہیں، تو آپ نہ لکھا کریں ایسے۔ جب وہ رک گئے، اللہ کے حبیب نے محسوس کیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ حدیثیں لکھا کرتا تھا، آج لکھ نہیں رہا۔ بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ عبداللہ کیا بات ہے، تم آج حدیث نہیں لکھتے ہو میری، تم تو لکھا کرتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے صحابہ کرام، مجھے بعض ساتھیوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کبھی جو ہے وہ مہر میں ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں وہ کون سی بات ہوگی، آپ ہر بات لکھتے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عبداللہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کبھی کچھ نکلتا نہیں، تو لکھتا جا۔ اللہ، آج وہ محنتیں تھیں، ایک محنت اس کتاب پر ہوئی۔ ابو بکر صدیق کے دور میں صحابہ کرام جب شہید ہونے لگے، حفاظ کرام شہید ہونے لگے، خطرہ پیدا ہو گیا، یہ قرآن لوگوں کے دلوں کے اندر محفوظ ہے، اگر اس طرح کر کے لوگ شہید ہوتے گئے، فوت ہوتے گئے، کیا بنے گا قرآن کا؟ خیال آیا قرآن کو جمع کریں۔ قرآن جمع کرنے کا پروگرام بن گیا۔ پروگرام کے لیے بڑے بڑے قراء، ابی بن کعب، زید بن ثابت، اس قسم کے جو کاتبین وہی تھے جو حدیث کو قرآن کو یاد رکھنے والے تھے، ان کو جمع کیا گیا، ان کے ذمہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ تم نے اس قرآن کو کتابی شکل دینی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کریں، کون سی آیت کس صورت میں، کون سی صورت کس حصہ میں، یہ ساری چیزیں کرتے کرتے قرآن کتابی شکل میں سامنے آ گیا۔ اور یہ عین اللہ کی منشا تھی۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، ذالک وہی نہیں فرمایا اللہ نے، ذالک وہی بھی تو ہے نا قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ کی منشا تھی، قرآن کتابی شکل میں آ گئی۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار سن لو،
کل یہ نہ کہنا کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، بس اس میں سب کچھ ہے، مجھے اتنا ہی علم اور دیا گیا ہے، جتنا علم قرآن کے ذریعے اللہ نے مجھے دیا اتنا ہی علم مجھے اللہ نے اور دیا۔ یہ چیزیں آپ آج تک سنتے آ رہے ہیں، مجھ سے بھی سنتے آ رہے ہیں، علماء سے سنتے ہیں۔ میں آپ کے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کا اصل نصاب کیا ہے۔ پھر میں مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ مثالیں کون سی ہوں گی؟ صحابہ کرام کی ہوں گی، اہل بیت رسول کی مثالیں ہوں گی، بالکل پکی لکھی ہوئی مثالیں ہوں گی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دین اللہ کے نبی سے لیا، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، اور ان لوگوں نے اپنے ذات کو، اپنے عقیدے کو درست کیا، اپنے اخلاقیات کو درست کیا، اپنے اعمال کو درست کیا، بے عین ہی قرآن و سنت کی پیروی میں وہ لوگ لگ گئے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا، رب کائنات نے ان صحابہ کرام کی ایمان کی خود گواہیاں دیں، ان کے ایمان پختہ ہیں، یہ سچے مومن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن جیسا ایمان ہوگا وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہ قرآن کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اس سے پہلے میں بہت کچھ میں بیان کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دین چھوڑا۔ یہ بات درست ہے کہ تقریباً یوں ہی فتنوں کا دور آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، بابرکت دور گزرا، خلفاء راشدین کا دور گزرا، تو پھر اس کے بعد حدیثیں گھڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حدیثیں گھڑنے کا، کچھ تو حدیثیں تھیں لوگوں کے پاس لکھی ہوئی تھی، لیکن گھڑنے کا سلسلہ جو ہے عبداللہ بن سبا اور اس قسم کے لوگ جو تھے وہ گھڑنے شروع کر دی انہوں نے حدیث۔ لیکن جس طرح قرآن حکیم کو جمع کرنے کے لیے اللہ نے ایسے بندے تیار کر رکھے تھے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ، آپ کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کی سیرت پاک، آپ کے تمام معاملات کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بندوبست کر رکھا تھا۔ اللہ بندوبست کرے تو کوئی بندوبست توڑ نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، اور اس لیے اللہ جل شانہ نے صاف کہہ دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، فیصلے بھی اللہ نے لکھ دیے، لیکن اللہ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا پڑا کہ جس طرح میں نے قرآن لکھ دیا، اس پر تم نے عمل کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، اسی طرح میرا نبی جو فیصلہ کرے گا اس کو بھی تم نے ماننا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن مرد کو یہ لائق نہیں، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ لائق نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملہ میں فیصلہ کر دے۔ اللہ اور اس کا رسول، بے اللہ تو فیصلہ قرآن میں کر رہا ہے۔ اللہ نے کیوں کہہ دیا؟ اللہ اور اس کا رسول جو فیصلہ کرے اس کو اس معاملہ کے اندر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اللہ اور اللہ کا رسول، اللہ قرآن سے فیصلہ کر دے، محمد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث سے ایک فیصلہ کر دے، تو فرمایا کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو اس بات کا قطعی اختیار نہیں کہ وہ اس معاملے سے ہٹ کر کچھ اور معاملہ کرے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فیصلہ اللہ کا ہو، فیصلہ محمد الرسول اللہ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کوئی شخص ان دونوں میں سے کسی کا فیصلہ نہیں مان رہا، اللہ کا یا اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مان رہا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، فرمایا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ آیت نمبر 36 ہے، پارہ 22 ہے، سورۃ احزاب میں جا کر دیکھ لینا، دوسری آیت۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ سورۃ النساء ہے،
5واں سپارہ ہے، آیت نمبر 59 ہے، جا کر گھر دیکھ لینا۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے رب کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ اپنے اختلافات کو اے میرے حبیب آپ پر پیش نہ کریں، آپ کو اس میں حاکم نہ مانیں۔ اللہ اللہ، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پھر میرے حبیب پہلی بات، اس وقت تک کوئی شخص پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپس کے جھگڑے کو وہ تیرے سامنے نہ پیش کرے، اور پھر تجھے حاکم مان کے جو فیصلہ تو کر دے اس فیصلے کو دل سے قبول نہ کرے، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، میرے حق کے خلاف، تیرا حق تھا بھی، میرے خلاف ایک چرب زبان شخص نے اللہ کے حبیب کے سامنے اپنی بات منوا لی، اللہ کے حبیب کے ذہن کے آ گئی بات کہ یہ سچ پر ہے، حالانکہ سچ پر میں تھا، اگر فیصلہ میں دل سے نہ مانوں میرا ایمان مشکوک ہو گیا۔ ہاں مجھے حق قیامت کے دن ملے گا، اس کا اللہ قیامت کے دن دوبارہ فیصلہ کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی دو شخص میرے پاس کو جھگڑا لاتے ہیں، یہ دنیاوی معاملات کی بات ہے، دین کی بات نہیں۔ کوئی تم میں سے جھگڑا لے کر آتے ہیں، ایک شخص چرب زبان ہے، اپنی بات مجھے اچھی طرح سمجھا لیتا ہے، دوسرا بیچارہ سمجھا نہیں سکتا، اگر میں اس کے خلاف اس کو فیصلہ دے دوں اس کے حق میں جس کا حق نہیں تھا، یہ مت سمجھے وہ کہ بس ٹھیک ہے میں پاس ہوگا، میرا حق مجھے بھول گیا، قیامت کے دن مجھے نہیں پوچھا جائے گا۔ نہیں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ اللہ، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومن کا کیا حال ہے؟ فرمایا انما کان قول المؤمنین، مومن تو یہی بات کہتے ہیں اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کسی مسئلہ میں جھگڑا ہو جائے، فیصلے کا وقت آ جائے، اب اللہ کی کتاب کی قرآن کی آیت پیش کرو، کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب یوں کہہ رہے تھے، ہمارے مولوی صاحب تو یوں کہہ رہے تھے، وہ اللہ کے بندے میں کہہ رہا ہوں، وہ بندہ اللہ کا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، تو کہتا ہے میرے پیر صاحب نے یوں فرمایا، اور اللہ کے بندے اللہ کے حبیب کی حدیث صحیح ہے، ضعیف ہی نہیں ہے اور منقطع نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، پیش کر رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں، کہتا کیا جی نہیں جی میرے امام صاحب کی نزدیک کیوں نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ کے رسول پر کیا ایمان ہم رکھتے ہیں؟ نبی کا فرمان نعوذ باللہ اتنا ہلکا ہو گیا ہے، استغفر اللہ، نبی کی حدیث اتنی ہلکی ہے کہ جی میرا مولوی صاحب کہہ رہا تھا، میرا پیر کہہ رہا تھا، میرا امام کہہ رہا تھا۔ یہ 4 اماموں کے اقوال یہ سامنے برآمدے میں لکھے ہوئے ہیں، چاروں نہیں، امام سارے الحمدللہ برحق تھے، 4 بھی برحق تھے اور 20 ہزاروں بھی برحق تھے، امام تو بہت گزرے ہیں، لیکن 4 کی بات کریں تو 4 برحق ہیں، یہ سامنے ان کے اقوال لکھے کھڑے ہیں، آپ دیکھ لینا۔ کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے سامنے قرآن کی آیت پیش کر دی جائے یا حدیث رسول پیش کر دی جائے تو تم نے فقہ حنفی نہیں چھوڑ دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فقہ نہیں چھوڑ دیا بھائی، تم نے حدیث کو چھوڑ دینا ہے، فقہ نہیں چھوڑ دیا۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ کیا نبی کی حدیث اتنی گئی گزری ہے؟ نبی کا فرمان اتنا کمزور ہے؟ آپ کی ذات بھائی جس طرح رب اعلیٰ ہے اس کا کلام بھی اعلیٰ ہے، نبی کی ذات اعلیٰ ہے، نبی کی بات بھی اعلیٰ ہے، نبی کی ذات اعلیٰ اور نبی کی بات اعلیٰ نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، سن لیں آخری آیت، اور پھر اگلی جمعے پر انشاءاللہ میں آپ کو 3 مثالوں سے سمجھاؤں گا۔ صحابہ اور اہل بیت میں سے
بعض لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنفی کی بنیاد رکھنے والے ہیں، اور میں انہی سے ثابت کروں گا، انہی سے عبداللہ بن مسعود سے ثابت کروں گا۔ یہ نسائی میرے پاس پڑھی ہے، بخاری مسلم کے اندر بھی شواہد موجود ہیں، نسائی کے اندر پورا واقعہ ہے انشاءاللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کی بنیاد عبداللہ بن مسعود کی رکھی ہوئی ہے، ان کا کیا عقیدہ تھا قرآن و سنت کے بارے میں، یہ کس چیز سے فیصلہ کیا کرتے تھے، انشاءاللہ اگلے جمعہ پر آپ سنیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو کوئی ہدایت کے بالکل واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، کس کی؟ رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی راہ، مومن اس وقت کون تھے؟ صحابہ تھے مومن۔ اس وقت کون مومن تھے جب قرآن اتر رہا تھا؟ صحابہ مومن تھے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کسی اور کی راہ چلے، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں وہ جا رہا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے اور بہت بری جگہ ہے پھر جانے کی جہنم۔ یہ آیت نمبر سورت النساء ہے، 5واں سپارہ ہے۔ میں آیت نمبر آپ کو اگلے جمعہ پر انشاءاللہ، مجھے بھول گئی ہے آیت نمبر کون سی تھی، مجھے بھول گئی ہے، میں بتا دوں گا آپ کو، قرآن کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو دین اسلام کے اصلی نصاب، جو بنیادی نصاب ہے قرآن و حدیث، اس کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک بر